بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں TDP انالیٹیکا۔ عمران خان نے کل ایک یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے، شہباز گل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ایک ریلی نکالی، پھر ایک جلسہ ہوا F9 پارک میں، وہاں سے ایڈریس کیا، وہاں کچھ باتیں کیں جو پھر PDM کو تکلیف دینا شروع ہو گئیں۔ پھر آج ایک جلسہ کیا، اس میں بھی تقریر ہوئی، اور رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جو کچھ بھی عمران خان نے کہا ہے اس کے بارے میں ہم اپنے وکلاء کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں کس حد تک وہ مواد ہے جس سے یہ کہا جائے کہ عمران خان پرووک کر رہا تھا، یعنی لوگوں کو اس کی جو تقریر تھی وہ لوگوں کو مائل کر رہی تھی انتشار کی طرف، فساد کی طرف۔ عمران خان نے کہا کیا تھا؟ رانا ثناء اللہ تو اس سے مقدمہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن کیا واقعی بنتا ہے؟ عمران خان نے جو تقریر کی اس میں اس نے یہ کہا کہ پولیس آفیسرز نے جو ہائی ہینڈڈنس کی ہے اس کی وجہ سے ہم ان کے خلاف عدالت میں جائیں گے اور ان کا کیس عدالت میں لڑیں گے۔ دوسرا اس نے جج کے بارے میں بات کی، وہ خاتون جج جو یہاں موجود ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کو بھی ہم ان کے خلاف بھی ایکشن کریں گے۔ ایکشن کرنا بالکل، کل اگر حکومت بدل جاتی ہے اور عمران خان کی حکومت آتی ہے تو ان کو بالکل پورا رائٹ ہے کہ وہ ایکشن کریں، اور وہ ایکشن ان کے خلاف ہائی کورٹ میں شکایت بھی ہو سکتی ہے، ان کے خلاف تادیبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، ان کے ایکشن کے اوپر کمیٹی بٹھا کے تحقیقات بھی ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا۔ کیونکہ یہ نظر تو آ رہا ہے کہ حکومت کے تمام آرگنز، تمام ادارے، جہاں جہاں بھی کیس جاتا ہے PTI کا، وہاں پہ دباؤ ان لوگوں پہ اوپر آتا ہے، ججز ہوں، پولیس کے آفیسرز ہوں، FIA کے لوگ ہوں، امپلائیز ہوں، وہ پرائیویٹلی سارے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے، ہم بڑے پریشان، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ان حالات میں ان کے جو ایکشنز ہیں وہ دیکھنے ہیں۔ آپ عمران خان کی بات کو کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتا جس سے پولیس آفیسر حکومت کی بات نہ مانے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ شہری کے سب سے پہلے حقوق شہری کے ہیں، جس نے آپ کو حکومت میں پہنچایا ہوتا ہے، اور جو شہری کے حقوق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس اس کے ساتھ ہائی ہینڈنس نہیں کر سکتی۔ سو شہری نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ پولیس نے کیا کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تو آپ جو جی چاہے کہتے رہیں، سب سے پہلے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں آپ نے۔ لیکن اگر آپ خود اس جرم میں شامل ہیں کہ آپ ہی اس غیر قانونی حرکت کے لیے پولیس والے کو آرڈر دیتے ہیں، جج کو پریشرائز کرتے ہیں، تو پھر آپ کے دم پہ تو پاؤں آیا نا، پھر پریشانی تو تبھی آپ کو ہو رہی ہے۔ حقیقتاً تو پھر آپ کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، اور عمران خان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم ان لوگوں کے پاس جو ان کو حکم دیتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن کریں گے، اور ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے۔ اب آپ نے کیا کیا ہے؟ مشاورت کر کے آپ نے مقدمہ کرنا تھا۔ آج آپ نے FIR مرگلا پولیس اسٹیشن میں FIR عمران خان کے خلاف درج کرا دی ہے، اور جو شکیں ہیں وہ غالباً دہشت گردی کی شکیں لگائی ہیں، اور جو کیس ہے وہ اینٹی ٹیررزم کے کورٹ میں سنا جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ ایک قومی لیڈر جس کے پیچھے 80% سے زیادہ عوام پاکستان کے ہیں، جو چاہے تو اس پاکستان کے سارے بازاروں، سڑکوں اور دفاتر کو ایک اعلان کے بعد بند کرا دے، وہ ایک دفعہ اگر آج پاکستان میں یہ آواز لگا دے کہ کل سڑکوں پہ کوئی نہیں ہوگا تو سڑکیں بند نظر آئیں گی، اگر وہ آج پاکستان کے تمام عوام کو یہ کہہ دے کہ کل سرکاری دفاتر میں کسی بھی دفتر میں کوئی نہیں جائے گا تو کوئی نہیں جائے گا، اگر وہ یہ کہہ دے کہ کل کاروبار بند ہوں گے، کوئی دکان نہیں کھلے گی تو نہیں کھلیں گی۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے کہ اس آدمی کو پتہ ہے
کہ آج اس کی فالوئنگ کیسی ہے اور عوام کس طرح اس کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ان چیزوں کے باوجود کوئی اس نے ایسا عمل نہیں کیا، کوئی سڑکیں نہیں روکی، کوئی بازار بند نہیں کیے، کوئی ٹریفک نہیں روکا. پھر آپ اس طرح کے اس کے اوپر الزام لگائیں اور اس طرح مقدمات قائم کریں. اگر آپ کو شرم و حیا نہیں ہے تو خدا خوفی سے ہی تھوڑا سا یہی سوچ لیجئے کہ انسانوں کے ساتھ تو جو جی چاہے آپ کریں، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ جن چیزوں کی رسم آپ ڈال رہے ہیں، یہ چیزیں بالآخر آپ کو کاٹیں گی، اور کوئی بندہ آپ کے بچاؤ کے لیے کوئی باہر نہیں آئے گا. عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. دیکھیے، پہلے یہ ہوتا رہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور پی ایم ایل این باہر بیٹھی ہوئی تھی. سو پیپلز پارٹی کو باہر سے کہتے تھے ڈاکو ہیں، چور ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور پیپلز پارٹی اپنا کھا پی رہی تھی اور مل مکمکا پہ نعرے بازی ہوتی تھی، کام چلتا تھا. جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آ گئی تو لوٹ مار کی کہانیاں پیپلز پارٹی نے باہر بیٹھ کے ان پہ لگانی شروع کر دیں. لیکن کیا کچھ نہیں، دونوں سائڈز اس طرح چل رہی تھی. عوام اس تماشے میں جکڑے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے. لیکن ان کو ہمیشہ یہ توقع رہتی تھی کہ جو پارٹی اپوزیشن میں ہے وہ نعرے لگا رہی ہے، شاید کوئی ایکشن بھی کر لے. لیکن عوام تو بالکل سکتے میں آ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے اندر سے ایک ہیں. مولانا ہو، فضل الرحمان ہو، یا یہ نواز شریف ہو، یا یہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، یہ سب اندر سے ایک ہیں. اور پھر ان کا مطمع نظر جو پیچھے 3-3.5 سال گزرے، جس میں کہ یہ کیمپیننگ کرتے رہے عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، تو یہ چیز بھی عیاں ہو گئی کہ ان لوگوں کے اندر پاکستان کے عوام کا کوئی دکھ درد نہیں ہے. یہ مارے مارے پھر رہے ہیں اپنی اولادوں کے لیے. کسی نے اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنانا ہے، کسی نے اپنے بیٹے کو بنانا ہے، کوئی خود صدر بننا چاہتا ہے. یہ آپ کے جسم پہ، آپ کے خون پہ، آپ کے سارے احساسوں پہ پلنا چاہتے ہیں. کریں کچھ نہ، بے شک اداکار یہ باہر کے ملکوں کے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہوئی جس کی وجہ سے آج عوام ان کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آج ان کی حمایت میں کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہے. سو اگر عمران خان یہ کہتا ہے کہ پولیس والوں کو اپنی صرف لافل ڈیوٹیز انجام دینی چاہیے، تو بالکل درست ہے. کیا آئی جی پولیس، ڈی آئی جی، ایس ایس پی جو لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ لافل کمانڈ کیا ہے؟ رانا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو آپ اپنے حکومت کے احکامات ماننے سے روک رہے ہیں. احکامات اگر آپ اس طرح کے دیں گے کہ وہ لوگوں کے گھروں کی دیواریں، چھتیں پھلانگ کے اندر چلے جائیں، تو وہ مجرم ہیں، لیکن اس سے بڑے آپ مجرم ہیں. عمران خان کو تو کہنا چاہیے کہ آپ بھی مجرم ہیں، آپ کے خلاف بھی ایکشن ہوں گے. وہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہے، یہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ آج عوام سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ یہ چیرہ دستیاں اور جو ہائی ہینڈڈنس ہے پولیس کی اور اداروں کی، اس سے اب نجات پانی ہے. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا، اس کے گھر کی دیواریں نہیں پھلانگی کسی نے. جو دیواریں پھلانگی گئی وہ عام کارکن تھے لاہور میں، جن کے گھروں میں اندر آپ گھس گئے، اور یہاں بھی جو 10 ماہ کی بچی کو لا کے جیل میں ڈال دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا حساب کتاب ہوگا. یہ بالکل قطعاً ذہن سے یہ چیز نکل جانی چاہیے کہ عوام ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے. اگر عمران خان کی حکومت بنتی ہے اور وہ ان چیزوں کا حساب کتاب نہیں لیتا، تو عمران خان سے حساب کتاب لیا جائے گا. عوام اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کہا تھا، اب حساب کتاب ہمیں لے کے دکھاؤ. کیونکہ عوام یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ لاقانونیت اس حد تک ہو کہ نہ ان کی پرائیویسی رہے، نہ ہی وہ پرامن احتجاج کر سکیں،
نہ ہی وہ ان کے بال بچے محفوظ ہوں، چھوٹے چھوٹے گود میں اٹھے بچے آپ ان کو جا کے جیلوں میں ڈال دیں، یہ فرعونیت کوئی بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے ابھی۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو شہباز گل کے اوپر تشدد کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ان کا یہ جھوٹ بولتے ہیں، توجہ ہٹانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ بھائی توجہ کس بات کی ہٹانی ہے؟ توجہ ساری ادھر ہی ہے، آپ کے ایک ایک ایکشن پہ توجہ ہے، کیونکہ یہ ایکشن جو ہے یہ صرف ایک آدمی مانیٹر نہیں کر رہا، یہ پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگ مانیٹر کر رہے ہیں۔ جو اگر آپ کو شک ہو تو میڈیا جو باہر اینکر یا جرنلسٹ جو باہر کیمرہ لے کے پھرتے ہیں، وہ پنڈال میں جا کے کئی لوگوں سے وربلی پوچھتے ہیں، کسی کا انٹرویو 2 سوال اس سے دو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ سنیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگوں کے اندر کتنا غصہ ہے، کتنا غم و غصہ ہے آپ کے خلاف۔ اسلام آباد پولیس کے خلاف اگر شکایت ہے تو یہ نہ کوئی دھمکی تھی اور نہ ہی یہ کوئی ٹیررزم ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اب ہوگا، آپ جو جی چاہے کر لیں۔ فواد چودھ نے بھی کوشچن کیا، انہوں نے کہا کہ ٹارچر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ٹارچر نہیں کیا تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جائے، لیکن انکوائری بھی نہیں کرانی، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ہسپتال کے اندر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے ادھر ادھر کروا دی جائیں، ان سے جھوٹ بول بال کے یا ڈاکٹروں سے جھوٹ بلوایا جائے، غلط رپورٹنگ کروائی جائے۔ یہ ساری ہیرا پھیری، دھندا، جھوٹ، یہ ان کا کام ہے اور یہی کچھ ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک الزام جو لگایا رانا ثناء اللہ نے، اس نے کہا کہ یہ لس ویلا میں جو کچھ ہوا تھا وہ جہاز ہمارا بدقسمتی سے ہیلی کاپٹر کریش کر گیا اور انتہائی محترم قسم کے ہمارے دوست جنرل سرفراز اور ان کے ساتھی اس میں شہید ہو گئے۔ یہ جھوٹا انسان کہتا ہے کہ انہوں نے وہاں جو ان شہداء کی بے توقیری کی اس کی وجہ سے، اس کے بعد یہ سارا آگے انہوں نے پھر ایک کنٹینیوشن میں اداروں کے خلاف یہ بات چیت کرنی شروع کی ہے۔ رانا صاحب کو یہ سمجھ جانی چاہیے کہ عمران خان واحد پولیٹیشین تھا جو جنرل سرفراز کے گھر گیا تعزیت کرنے کے لیے، اور تو کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ پریزیڈنٹ نماز جنازہ کے لیے جانا چاہتے تھے، ان کو آپ نے جانے نہیں دیا۔ تو یہ جھوٹ کے پلندے ہیں جو یہ لیے پھر رہے ہیں، کب تک جھوٹ کے سہارے بیٹھے رہیں گے؟ اب ان کی شروع سے کوشش رہی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح عمران خان، پی ٹی آئی، ان کو افواج پاکستان کے خلاف ان کو پیش کر دیں، وہاں پہ یعنی افواج پاکستان اور پی ٹی آئی ان کی کسی نہ کسی طرح کنفرنٹیشن ہو جائے، لہذا یہ ٹویسٹ کرتے ہیں۔ ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، جہاں یہ میاں نواز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا، وہ باجوہ صاحب کو ان کو تو عام کہتے رہتے تھے نا کہ فیض حمید باجوہ صاحب آپ جواب دیں ہیں، آپ نے یہ کیا وہ کیا۔ وہ تقریر میں ایک میں آخر میں انہوں نے کہا کہ اب ہماری جنگ ہے عمران خان کے خلاف نہیں، اس کو لانے والوں کے خلاف۔ اور خلائی مخلوق کا کس نے خطاب دیا تھا؟ کبھی یہ لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکتے نہیں کہ ہم کیا کرتے رہے۔ اس قدر خوفناک قسم کی انہوں نے کیمپین چلائی اور اتنی گھناؤنی باتیں کی افواج پاکستان کے خلاف اس مشکل وقت میں، جب کہ وہ فاٹا میں جنگ لڑ رہے تھے اور جانے دے رہے تھے۔ ان کے تمام لیڈرز نے اس طرح کی باتیں کی۔ یہ لوٹ کے کھانے والے لوگ، ان میں وہ پرویز رشید صاحب، وہ کہیں پرویز رشید بولا جناب کہ یہ جرنیل ملک کو برباد کر دیں، تباہ کریں، اور نواز شریف آ کے ٹھیک کرے۔ نواز شریف نے یہ ٹھیک کیا؟ جو کچھ نواز شریف کر کے گیا وہ ٹھیک ہے؟ انڈیا دیکھے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ انڈیا کے لیے تو اس نے کیا کچھ، پاکستان کے لیے کیا کیا؟ انڈیا کے لیے تو وہ کلبھوشن والا مسئلہ بھی ان کا حل کرنے جا رہے تھے۔ ان کا جو بامبے میں واقعہ ہوا 2008 کا، اس کا بھی وہ ان کا حساب کتاب چکا کے فارغ ہو رہے تھے۔ تو بات یہ ہے
کہ عمران خان کو غلط وہ کہے جس نے آپ بہت اچھا کردار پیش کیا ہو، لیکن جس کے کردار صرف داغدار ہو، جس کے اندر چھید ہوں سینکڑوں کے حساب سے، جس نے پاکستان کی افواج کی صبح شام بے توقیری کی ہو، جس نے اپنے غم و غصے میں، صرف ذاتی غصے میں، ذاتی غم میں کہ اس کو حکومت سے نکالا، وہ ملک کو بھی ذلیل کرنے پہ تلا رہے۔ ادھر کارگل جنگ ہو رہی تھی اور نواز شریف جو ہے یہ واجپئی کے ساتھ ٹیلی فون پہ تھرو ہوتا تھا، کیوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام آج جانتے ہیں اور ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے نفرت بھری ہوئی ہے۔ عمران خان شاید اتنا پاپولر نہ ہوتا، یہ چیزیں نہ ہوتی اگر اس کے سامنے آپ یہ سارا ڈھیر غلاظت کا اکٹھا کر کے نہ رکھتے تھے۔ علیحدہ علیحدہ پارٹیاں حکومت کر ہی رہی تھیں تو رونا دھونا چلتا رہتا تھا، لیکن اب تو عوام کو اپنے لیے کوئی رستہ نظر نہیں آتا بچنے کا۔ اب تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے گھیراؤ ہو گیا، یہ لوگ سارے جو مفاد پرست اور سسلین مافیا تھی اور جو کرپٹ مافیا تھی، یہ سارے مل کے اکٹھے ہو کے تو قابض ہو گئے۔ ان کو ایک ہی رستہ نظر آتا ہے کہ اگر آج کسی نے نجات دینی ہے تو وہ عمران خان ہے جو لیڈرشپ مہیا کرے گا، اور اس میں اگر عمران خان پولیس کو، سرکاری اداروں کو، سب کو کہتا ہے کہ وہ اپنا رول جو بھی انہوں نے ادا کرنا ہے وہ آئین کے مطابق ادا کریں، تو پھر اس میں غلطی کیا ہے؟ وہ کسی کو بغاوت میں تو نہیں اکسا رہا۔ کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آئین کے مطابق ہم کام کریں؟ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے صبح سے لے کے رات تک آئین 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 چاٹتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، تو اس کی امپلیمنٹیشن پہ اگر کسی نے بات کی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے اس میں؟ اور اسی طرح عدالتوں سے بھی ہمیں شکوہ ہے۔ سو عمران خان نے اگر سپریم کورٹ میں جانے کا کہا اور پھر یہ بھی کہا کہ عدالتیں بھی مہربانی کر کے فیصلے جو ہیں وہ مکمل انصاف کی روح سے کریں، تو ایک اچھی توقع رکھنا کیا بری بات ہے؟ سو چیز یہ ہے کہ یہ آپ ٹوسٹ دے کے ہر بات کو موڑ کے اور اس کا ایک سکینڈل بنا لیتے ہیں۔ یہ سکینڈل بنانا آپ کا شغل ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے عوام ان باتوں پہ قطعاً یقین نہیں کر رہے۔ آپ کے حساب میں ہر وہ زیادتی، جھوٹ اور غلط بیانیاں یہ سب جمع ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس دفعہ جو طوفان اٹھا ہے عوام کے اندر، وہ یہ چیزیں بھولیں گے نہیں۔ وہ ضرور آپ سے اس کے بارے میں تفتیش کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ کیا تھا اور کیوں کیا آپ نے۔ سو اس لیے خدا را اس ملک کو انارکی کی طرف نہ دھکیلیں۔ آج اقتدار ہے، یہ نکل جائے گا کل، کیونکہ یہ اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ نکل جائے گا آپ کے ہاتھ سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے عوام آپ کے ساتھ نہیں۔ ایک فیئر الیکشن اور آپ باہر ہوں گے۔ آج ہی کراچی میں NA-245 کا رزلٹ آیا ہے، PTI جیت گئی ہے۔ آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کیوں ملک کو برباد کر رہے ہیں آپ؟ کیوں ملک کو ایک ایسے راستے پہ ڈال رہے ہیں جہاں کل کو کنفرنٹیشنز ہوں، فساد کھڑا ہو جائے؟ پہلے کیا ہم کم لٹے پھٹے ہیں؟ تو اس چیز سے اگر آپ گریز نہیں کریں گے، کل آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اور پاکستان سب کا ہے، آپ کا بھی ہے، یہ اچھا چلتا ہے، یہ خوشحال ہے، تو آپ بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں، ورنہ نہ ہم ٹھیک ہوں گے نہ آپ کو ٹھیک رہنے دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔